ٹرانسپورٹ فار لنڈن کی طرف سے لو ایمیشن زون کے انٹروڈکشن کے بعد بہت سارے لوگوں کو یہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے لوگوں پر جرمانے بھی ہوئے ہیں اور اس کے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین بھی چل رہی ہے۔ اب معاملہ کورٹس میں پہنچ چکا ہے اور یہاں پر جو اس حوالے سے مختلف جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ کیمپین بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحسین اسلم اور نوئل کاکس، جنہوں نے اس حوالے سے ایک پوری کیمپین چلائی ہوئی ہے، اور اب معاملہ یہاں پر اب لندن ہائی کورٹ کی طرف جا رہا ہے، جہاں پر جو ٹرانسپورٹ فار لندن کو چیلنج کیا جا رہا ہے، صادق خان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جو لو ایمیشن زون ہے ان کو اس حوالے سے جو کیس یہ ہے کہ جو مختلف جو سائنیج لگائی گئی وہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا، اور اس طرح سے وہ لو ایمیشن زونز میں انٹر ہوئے، جس کے بعد ان کو ہزاروں پاؤنڈ کے جرمانے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اس وقت جو کورٹ میں اب کیس ہے، آپ اس سے جو یہاں پر جو ایشینز اور پاکستانیز وہ کیسے افیکٹ ہوتے ہیں؟ مرتضیٰ، یہ تو ہماری کمیونٹی میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، تو ان کی وہ ہر روز لو ایمیشن زون میں جاتے ہیں، یا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود رہتے ہیں ادھر، تو ان کو ہر روز دینا پڑتا ہے یہ ایک فائن۔ میرے جو کولیگ ہیں نوئل ولکاکس، انہوں نے یہ سارا ریسرچ کر کے دیکھا ہے کہ یہ ایکچولی ان لوفل سائنز ہیں، جو لو کے قانون کے مطابق جو ان کے اوپر ڈیٹیلز لکھے ہونے چاہیے وہ نہیں ہے صحیح، اور یہ 2 کورٹس میں ججز نے اس کے اوپر رولنگ کر دی ہے، فیصلہ کر دیا کہ یہ اللیگل سائنس ہے، مگر اس کے باوجود ٹی ایف ایل ان کو نہیں چینج کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 2 کورٹس نے آلریڈی فیصلہ کر دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک اور کورٹ ہیئرنگ ہوئی تھی، جس میں جج نے تو نوئل کا ایویڈنس سنا بھی نہیں تھا۔ اب یہ بتائیں کہ دیکھیے، اگر تو یہ ریورس ہوتا ہے، جو جس کو الاز کہتے ہیں، اس کے سائنز، اور اگر رولنگ ہوتی ہے تو یہ تو ہنڈریڈز آف ملینز آف پاؤنڈز پھر ٹرانسپورٹ فار لنڈن کو دینے پڑیں گے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ عدالت میں جب یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی نوئل کی، تو وہاں پہ ٹی ایف ایل کا جو بیرسٹر ٹی ایف ایل کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، انہوں نے خود جج کو کہا تھا کہ اگر آپ یہ کیس الاؤ کریں گے تو ملینز اینڈ ملینز آف کمپنسیشن ان کو دینا پڑے گا واپس پیسے پبلک کو، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیس اسٹرائک آف ہوئے۔ ارے بھائی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کیس کو لے کر نوئل کاکس کورٹ میں بھی گئے ہیں، اور ان کا جو کیس ہے وہ 2 ججز نے تو ان کی حمایت میں فیصلہ دیا، لیکن اب جو کاؤنٹی کورٹ ہے اس نے ان کا کیس اسٹرائک آؤٹ کر دیا۔ ہم نوئل کاکس سے جانتے ہیں کہ اب وہ اپنے کیس کو لے کر آگے کریں گے کہ کیا۔ نوئل، your case has been basically, it has been dismissed, it has been struck out. So what next? Do you plan to go to the higher court? So the next route would be obviously to appeal the judge's decision. I did make an appeal on the day, but the judge refused that appeal at the time. However, what I can do is appeal to a circuit judge above him, and obviously lay out all of my grounds as to why this case should have not been struck out. What's really puzzling to me is the fact that I was just not allowed to submit my evidence. So tell us, how did you get into this case? What happened to you? So back in 2021, I own a scaffold company, and I was hit with £11,500 of fines. So it was 7 penalty charge notices, which obviously had accumulated to £11,500. So I had a look at the signs, and for me, just having a general look at the signs, they just didn't give a driver enough information. I mean, if you didn't live in London, you lived in Leeds or Manchester or something like that, you wouldn't have a clue. What is the legal opinion for you on this matter in terms of going forward against the Transport for London? Well, in terms of the people that I've actually spoken to, they've all said that the judge has made fundamental mistakes in terms of the fact of striking it out on the basis that I've got no chance of success. Well, we've got a legally binding decision that goes back to October 2021 that has never been challenged. And secondly as well, that this should have been by way of a judicial review. Judicial review only looks at the process. Yeah, it doesn't actually look at are these signs legal, yes or no. It only looks at the process that was used. All I'm saying is that these signs do not meet the legal requirements.